بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 332 میں عورت کی نماز کے آداب پر گفتگو ہوگی۔ نماز میں عورت کا جو طریقہ ہے، عورت کی نماز میں مستحبات اور آداب بیان ہو رہے ہیں۔ تشہد کی حالت میں عورت کے بیٹھنے کا طریقہ ذکر ہوگا۔ شہید ثانی کا عبارت کی ادبی تحلیل پیش کرنا بھی بیان ہوگا۔ عورت کے لیے سجود کے لیے جانے کا طریقہ بھی ذکر کریں گے۔ دیگر مستحبات اور آداب بھی بیان ہوں گے اور متعلقہ احکام کی ادلہ روائی بھی بیان ہوں گی۔ ایک اہم مطلب کو یہاں پر بیان کریں کہ عورت کے جو مستحبات اور آداب ہیں، نماز کے طریقے ہیں، ان پر قدیم دور کے علماء نے کافی مستقل کتابوں میں بھی اس کو اہمیت دی ہے اور اس پر کام کیا ہے۔ خصوصاً شیخ مفید کی کتاب ہے احکام النساء، جس کا اردو ترجمہ بھی کافی عرصہ پہلے 100 سال پہلے شاید ہوا تھا برِ صغیر میں، اور ابھی جدید ترجمہ وہی جو ترجمہ تھا اس کی جدید طباعت بھی کراچی سے ہو چکی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء نے فقہ کے موضوع پر عورت کے احکام کو علیحدہ کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال عبارت کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَتَجْلِسُ حَالَ تَشَهُّدِهَا وَغَيْرِهِ عَلَى عَلْيَيْهَا بِالْيَاءَيْنِ مِنْ دُونِ تَاءٍ بَيْنَهُمَا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ تَثْنِيَةُ عَلِيَّةٍ بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ فِيهِمَا وَالتَّاءُ فِي الْوَاحِدَةِ۔ عورت کا تشہد میں بیٹھنے کا مسنون اور مستحب طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں عورت بیٹھ جائے گی حال تشہدہا، اپنے تشہد کی حالت میں، وغیرہ اور اس کے علاوہ جو نماز میں اس کے بیٹھنے کی حالت ہوتی ہے، دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یا باقی جو بیٹھنے کے اس کے موارد ہوتے ہیں نماز کے اندر، علی علیہا، اپنے جو نیچے سے ابری ہوئی جگہ ہیں پیچھے، جن کو مثلاً ابری ہوئی جگہ کہتے ہیں، تو ان کے اوپر وہ بیٹھے گی۔ مرد اپنی ران کے اوپر بیٹھتا ہے، بایاں ران کے اوپر بیٹھتا ہے، اور مثلاً اپنے جو دایاں پاؤں کا اپنے نیچے سے اپنے پاؤں کو نکال لیتا ہے اور اپنے جو دایاں پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے وہ بایاں پاؤں کے نچلے والے حصے پہ رکھتا ہے۔ لیکن عورت نے کیسے بیٹھنا ہے تشہد کی حالت میں اور باقی بیٹھنے کی حالات میں؟ علی علیہا، اپنی جو نیچے اوپری ہوئی جگہ ہیں ان کے اوپر بیٹھے گی۔ بالیاءین، یہ جو لفظ علیین ہے اس کی ادبی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو علیتین نہیں پڑھنا، علیین پڑھنا ہے۔ من دون تاء، ان سے تا کو حذف کیا گیا ہے، بینہما، ان کے درمیان جو تا تھی ان کو حذف کیا گیا ہے۔ علی غیر قیاس، یہ قیاسی نہیں بلکہ سماعی ہے۔ تثنیۃ علیتن، یہ علیتن کی جمع تثنیہ ہے۔ بفتح الحمزۃ فیہما، کہ ان دونوں میں جو کیا ہے حمزہ ہے اس کو فتح ہی دیتے ہیں، علیین میں بھی اور علیتن میں بھی حمزہ کو فتح دیا جائے گا۔ والتاء فی الواحدہ، اور جو واحد ہے اس میں تو تا بھی پائی جاتی ہے۔ بفتح الحمزہ والتاء فی الواحدہ، اور اس میں جو واحد ہے وہ علیتن ہے، لیکن اس کی جو تثنیہ بنتی ہے وہ بغیر تا کے ہے، علیین ہے، علیتین نہیں ہے۔ وَتَبْدَأُ بِالْقُعُودِ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ قَبْلَ السُّجُودِ ثُمَّ تَسْجُدُ،
اگر عورت کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے اور اس نے رکوع کے بعد سجدے کے لیے جانا ہے تو کیسے جائے گی؟ کہتے ہیں کہ مرد کی طرح وہ ڈائریکٹ سجدے میں نہیں جائے گی، بلکہ کیا کرے گی؟ تبدأ بالقعود علی تلک الحالت قبل السجود، سجدے سے پہلے بھی وہ اسی حالت پر بیٹھنے سے آغاز کرے گی، ثم تسجد، پھر سجدے میں جائے گی۔ یعنی جیسے وہ تشہد کی حالت میں اپنی نچلی اوپری ہوئی جگہوں پہ بیٹھتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ اگر سجدے کے لیے جانا چاہتی ہے اپنے قیام اور رکوع کے بعد تو پہلے اسی طرح بیٹھ جائے گی، سجدے کرنے سے پہلے اسی حالت میں بیٹھ جائے گی، پھر سجدے میں جائے گی۔ فَإِذَا تَشَهَّدَتْ ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا، اور جب وہ تشہد کرے گی تو اس کے اندر بھی اس کا ایک مستحب ہے، ضمت فاخذیہا، اپنی رانوں کو آپس میں ملا لے گی، ورفعت رکبتیہا من الارض، اور اپنے گھٹنوں کو زمین سے اٹھا کر رکھے گی۔ رکبہ تیہا، رکبہ گھٹنے کو کہتے ہیں۔ جب وہ تشہد پڑھے گی تو اپنی رانوں کو ملا لے گی اور اپنے گھٹنوں کو زمین سے اٹھا لے گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا پہلے بھی بعض جگہوں پہ عرض ہوا تھا کہ حوضات میں یا ادھر کس کو کہتے ہیں مزارات میں بھی جو علمی دنیا شمار ہوتی ہے وہاں پر بھی اکثر جگہوں پر اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اس کو پہلے کہاں پر بیان کیا تھا؟ جہاں پر مرد کو بیٹھ کر نماز پڑھنا، جیسے نماز عشاء کے مستحبات ہوتے ہیں ان کو جو اس نے بیٹھ کر پڑھنا ہوتا ہے تو وہ اکڑوں ہو کر بیٹھتا ہے۔ اکڑوں کا معنی یہ ہے کہ اپنی نیچے جو مثلا مقعد ہے یا اوپری ہوئی جگہ ہیں ان کو زمین پہ لگاتا ہے اور اپنے جو گھٹنے اور جو رانے ہیں ان کو اٹھا لیتا ہے، یعنی وہ اس کے سینے کے برابر آ جاتے ہیں، سینے کے سامنے آ جاتے ہیں اس کے گھٹنے، ان کو زمین کے اوپر نہیں رکھتا۔ یہ تو مرد کی نماز عشاء جو بیٹھ کر پڑھتا ہے یہ بھی متروک ہے طریقہ ہے، اس کو بھی مرد بھی نہیں کرتے، وہ بھی نارملی جو تشہد میں ان کا بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے اسی طرح وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کو انجام دیتے ہیں۔ اور عورت کے لیے تو ہے کہ جب وہ تشہد میں بیٹھے تو اسی طرح وہ بیٹھے، اس کے جو گھٹنے ہیں وہ اوپر ہوں اور وہ سینے کے برابر ہوں، سینے کے سامنے آ جائیں، زمین سے ان کو اٹھا لے۔ وَإِذَا نَهَضَتْ انسلت انسلالا معتمدتا علی جنبیہا بیدیہا، اور جب وہ سجدوں کے بعد یا تشہد کے بعد اٹھنا چاہتی ہے تو پھر وہ انسلت انسلالا، آہستہ سے اٹھ جائے گی، معتمدتا علی جنبیہا بیدیہا، اپنے ہاتھوں کو دونوں طرف رکھے گی اور ہاتھوں پر ٹیک لگاتے ہوئے اوپر اٹھ جائے گی، من غیر ان ترفع عجیزتہا، مرد کی طرح ایسے نہیں کرے گی کہ سامنے اپنے ہاتھ رکھے اور پچھلے حصے کو اوپر اٹھائے اور پھر اوپر اٹھ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عورت جیسے وہ بیٹھی ہوگی تشہد میں اس کے گھٹنے تو اوپر اٹھے ہوں گے اور سینے کے برابر وہ اس کے ہوں گے، رانے آئی ہوئی ہوں گی، تو پھر دونوں طرف کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں پر ٹیک لگائے اور اوپر اٹھ جائے، معتمدتا علی جنبیہا، اپنے دونوں پہلوؤں پر اعتماد کرے، بیدیہا، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس کی ٹیک لگا کر اوپر اٹھ جائے، پچھلے حصے کو اوپر اٹھانا اور اس طرح اوپر اٹھنے کا جو مرد کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح وہ نہیں کرے گی۔ وَيَتَخَيَّرُ الْخُنْثَ بَيْنَ هَيْئَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، یہ مستحبات عورت کے بیان ہوئے ہیں، تو خنثی جو ہوتا ہے، جو ٹرانسجینڈر اس کو کہتے ہیں، یا مثلا مرد اور عورت ہونا اس کا مشخص نہیں ہوتا، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ مرد کی طرح نماز پڑھے یا عورت کی طرح نماز پڑھے۔
چونکہ اس کا واقع میں تو یا مرد ہوگا وہ یا عورت ہوگی، تو چونکہ مقام استحباب ہے تو اس میں مسامعہ بھی ہو جاتا ہے، آسان لیا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو آداب اور مستحبات ہیں اس میں اختیار ہے کہ وہ مرد کے طریقے پر عمل کرے یا عورت کے طریقے پر عمل کرے۔ اب ان مستحبات کے جو دلیل ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی میں ہے فَإِذَا جَلَسَتْ فَعَلَى عَلِيَتَيْهَا لَيْسَ كَمَا يَجْلِسُ الرَّجُلُ، عورت جب بیٹھے گی تشہد کے لیے یا اپنے دو سجدوں کے درمیان، تو وہ مرد کی طرح نہیں بیٹھے گی بلکہ وہ اپنے علیتین پر بیٹھے گی۔ علیہ کو یعنی لفظ تو اس کے لیے پنجابی یا اردو میں بولے جاتے ہیں، لیکن تھوڑا یعنی عجیب لفظ ہوتا ہے، اس کو اتنا زیادہ علمی محفل میں نہیں بولا جاتا، لیکن اب لفظ آئے ہو تو اس کا معنی تو کرنا پڑے گا۔ اس کا ایک اچھا جو میرے ذہن میں لفظ آ رہا ہے وہ ہے دمبا کی چکی، یعنی یہ جو نیچے والی مثلا ابری ہوئی جگہیں ہوتی ہیں ان کو دمبا کہہ لیں یا اس طرح، یہ بہتر لفظ ہے، جو غلیظ لفظ ہیں ان کی نسبت یہ بہتر ہے۔ تو وہ اس کے اوپر بیٹھے گی، علیتین کے اوپر بیٹھے گی، مرد کی طرح نہیں بیٹھے گی۔ وَإِذَا سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ وَبِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ، اور جو بعد والا مستحب تھا کہ جب وہ سجدے کے لیے جائے تو پہلے بیٹھے جیسے وہ تشہد کے وقت بیٹھتی ہے، وَبِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ، ہاتھوں سے پہلے اپنے جو گھٹنے ہیں وہ زمین پر رکھے، ثُمَّ تَسْجُدْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ، پھر وہ جو سجدہ کرے گی تو زمین کے اوپر چت ہو جائے گی، یعنی کہ اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھا کر رکھے گی سجدے میں، بالکل آپ نے یہ یہاں پر بیان نہیں ہوا، پہلے ایک جگہ پر یعنی شہیدین نے ذکر کیا تھا کہ وہ سجدے میں بالکل اپنے آپ کو زمین کے ساتھ چت کر دے گی۔ فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَرَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا، اور یہ جو کہا گیا تھا کہ وہ جب بیٹھے گی تو اپنے رانوں کو ملا لے گی اور اپنے گھٹنوں کو زمین سے اٹھا لے گی، وہ اس کے سینے کے سامنے آ جائیں گے۔ وَإِذَا نَهَضَتْ إِنْ صَلَّتْ انْصِلَالًا لَا تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا أَوَّلًا، یہ تقریباً وہ روایت سے لفظ لیے گئے کہ جب وہ سجدوں کے بعد یا تشہد کے بعد بلند ہوگی، قیام کرے گی تو آہستہ سے کھڑی ہو جائے گی اور اپنے پچھلے حصے کو اوپر اٹھا کے پھر ہاتھوں پر ٹیک دے کے جیسے مرد اٹھتے اس طرح نہیں کرے گی، بلکہ جیسی بیٹھی ہوگی ادھر ہی اپنے دونوں طرف ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لگائے گی اور اوپر اٹھ جائے گی۔ تو یہ روایت وسائل الشیعہ باب اول ابواب صلاۃ میں موجود ہے۔ اور دوسرا جو بتایا ہے کہ اس کو سجدے کے لیے جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، ایک مرتبہ بیٹھنا چاہیے، اس کے بعد پھر کیا ہے سجدے میں جائے، تو یہ بھی صحیح ہے، زرارہ میں موجود ہے۔ اور جب بلند ہونا چاہتی ہے تشہد کے بعد یا سجدوں کے بعد تو اس کا بھی اسی روایت میں ذکر موجود ہے۔ تو یہ ہیں عورت کے نماز کے کچھ مستحبات اور آداب کے جن کو شہیدین نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پہلے بھی جیسا کہ عرض ہوا ہے کہ یہ آداب اور مستحبات نماز کی جو تقرب ہے اور نماز کی جو فضیلت ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں اور انسان کی جو خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے اس کے ادب کو بڑھاتے ہیں۔ بعض کے بارے میں تو تصریح روایات میں موجود تھی کہ اگر وہ آداب کا لحاظ نہیں کرتا تو پھر اس کی فضیلت میں کمی ہو جائے گی، اور بعض اوقات تو اتنی کمی ہوتی ہے جیسا کہ شہید اول نے ایک جگہ پہ فرمایا بھی کہ
مکروہات کی طرف اگر چلے جائیں تو پھر اس کا جبران نماز جماعت کی فضیلت بھی نہیں کر سکتی بعض اوقات۔ تو ان آداب کا لحاظ کرنا نہایت ہی بافضیلت کام ہے۔